رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کے 99 رجسٹر نیکیوں اور برائیوں کے پھیلا دیے جائیں گے، اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے۔ اللہ عز و جلال اپنے بندے سے کہیں گے هل تنکر من هذا شیئا، انکار کرتے ہو کہ یہ تیری برائیاں نہیں ہیں؟ فیقول لا یا رب، کہے گا نہیں میرے رب۔ فیقول اظلمتک کتبتی الحافظون، یہ بتاؤ میرے لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پہ کچھ ظلم تو نہیں کیا؟ فیقول لا، اللہ ایسا نہیں ہوا۔ ثم یقول الک عذر، بتاؤ تیرا کوئی عذر ہے؟ الک حسنہ، کوئی نیکی ہے آپ کے پاس؟ فیہاب الرجل، دہشت میں چلا جائے گا وہ انسان۔ فیقول لا، اللہ کوئی نیکی نہیں، کوئی عذر نہیں۔ اللہ عز و جلال فرمائیں گے بلا ان لک عندنا حسنات وانہ لا ظلم علیک اليوم، ہمارے پاس تیری نیکیاں ہیں، آج تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتخرج له بطاقۃ فیہا، اور ایک کارڈ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فیقول یا ربی ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، اللہ یہ چھوٹا سا کارڈ ان بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا کرے گا؟ فیقول انک لا تظلم، اللہ فرمائیں گے تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتوضع السجلات فی کفہ والبطاقة فی کفہ، ایک ترازو کے پلڑے میں اس کے رجسٹر گناہوں کے رکھے جائیں گے، اور ایک پلڑے میں یہ شہادتین کا اقرار جس پہ لکھا ہوگا وہ کارڈ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، جب وزن کیا جائے گا تو یہ کارڈ جس پہ یہ گواہی لکھی ہوگی ان تمام رجسٹروں سے بھاری سا۔ یہ وہ توحید کا کلمہ ہے جس کو آج لوگوں نے اہمیت دینا۔ اللہ ذوالجلال کی عبادت اور توحید کے لیے ہی اللہ ذوالجلال نے کائنات کو بنایا۔ آج کائنات کی تخلیق کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے طرح طرح کے افکار پیش کیے جاتے ہیں، اور اس مبارک کلمے کی قدر کو کم کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلمہ توحید کس قدر عظیم کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کس طرح یہ 24 حروف پر مشتمل یہ کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حروف اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف، اور کوئی نقطہ نہیں۔ جو شخص توحید پہ کوئی نقطہ نہ آنے دے اور اللہ کے رسول کی رسالت پہ کوئی نقطہ نہ آنے دے تو یہ 24 حروف اور 24 گھنٹے انسان اس کی حفاظت کر لے، قیامت کے دن بھی اللہ ذوالجلال بغیر کسی نقطے لگائے اس کو جنت کا وارث بنا دے۔ اگر تو جاری ہیں تو اسی کو ہی استقامت کہتے ہیں۔ استقامت کا کیا مفہوم ہے، استقامت کی نشانیاں کیا ہیں، اور استقامت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور پھر کون سی رکاوٹیں ہیں جو استقامت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے، اور انسان باوجود اس کے کہ نیکی کے ایام گزارتا ہے اور پھر پلٹ کے واپس برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ عربی زبان میں استقامت استقام یستقیم سے ہے، جس کا مطلب ہے سیدھا ہونا، معتدل ہونا۔ جب انسان اللہ ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اس نے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا اور اعتدال، اتزان اور توازن کی راہوں کو اختیار کر لیا۔ استقام لہ الامر، اس کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ جس نے رب تعالی سے عہد و پیمان کیا اس پہ پھر کاربند ہو گیا، ڈٹ گیا، سمجھ لو اس کی دنیا اور آخرت کا معاملہ جو ہے وہ بہترین ہو۔ استقام فلان بفلان ای مدحہ واثنى علیہ، جو شخص ثابت قدمی دکھاتا ہے، استقامت دکھاتا ہے زندگی کے جملہ زاویوں میں، اللہ ذوالجلال دنیا میں بھی اس کی تعریف کرواتے ہیں، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ کھربوں فرشتوں کے سامنے خود اللہ رب العزت اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اس لیے سیدنا عمر
رضی اللہ عنہ وارضاہ استقامت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعلب۔ استقامت یہ ہے جو اللہ کا حکم آ گیا ہے اس کو مان لینا، اس پہ اپنے آپ کو کھڑا کر لینا، اور جس چیز سے اللہ ذوالجلال نے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا، اور کبھی بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کرنا، بس اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس سے بڑا تو کسی کا حکم نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الاستقامہ ہی اداء الفرائض، جس شخص کی فرائض کی پابندی ہوگی ہے وہ کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا کہ یہ میرا فرض ہے، نماز بھی فرض ہے اور دیگر جتنے فرائض اللہ جلال نے شریعت میں بیان کیے ہیں یا اپنے محبوب سے کروائے ہیں ان پہ ہمیشگی اختیار کرنا، یہ استقامت ہے۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الاستقامہ، استقامت یہ ہے علی شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ذوالجلال کی توحید پہ اس قدر قائم ہو جانا کہ اللہ ذوالجلال کی توحید پہ کبھی آنچ نہ آنے دینا، یہ بھی استقامت ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فعل الطاعات واجتناب المعاصی، ہر نیکی کے کام کی طرف ہر وقت تیار رہنا اور ہر برائی سے بچنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا، یہ استقامت ہے، یہی تو ثابت قدمی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے فرماتے ہیں الاستقامہ هي الكناية عن التمسك بأمر الله سبحانه وتعالى فعلا وتركا۔ استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، خواہ وہ کسی کام کو بجا لانے کا حکم ہے یا کسی چیز کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، ہر دونوں زاویوں کو مضبوطی سے تھام لینا کہ یہ کرنا ہے اور کرنا ہی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ چھوڑنا ہے چھوڑنا ہی ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے، یہی استقامت ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الاستقامہ سلوک الصراط المستقیم، جادہ حق کو اپنا لینا، صراط مستقیم پر گامزن ہو جانا، یہ استقامت ہے، یہی ثابت قدمی ہے۔ بلکہ بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے ہی الوفاء بالعہود کلھا، رمضان میں تم نے وعدے کیے ان سارے وعدوں پر پابند رہنا، یہ استقامت ہے۔ بلکہ فعل الطاعات الظاہرۃ والباطنہ، ظاہری اور باطنی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کر لینا، وترک المنہیات کلھا، ظاہری اور باطنی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، محفوظ کر لینا، اسی کو ہی ثابت قدمی کہتے ہیں اور اسی کو ہی استقامت کہتے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی، معنی کیا ہے؟ استقاموا علی محبتہ وعبودیتہ فلم يلتفتوا عنہ یمنة ولا یسرا، وہ زندگی کے بقیہ ایام اللہ ذوالجلال کی محبت، اللہ ذوالجلال کی عبودیت اور عبادت پر ڈٹ جاتے ہیں اور کبھی بھی دائیں اور بائیں دیکھنے کو پسند نہیں کرتے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے دنیا میں صاحب کرامت کسی کو دیکھنا ہے کہ فلاں تو بڑا کرامت والا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اعظم الکرامہ لزوم الاستقامہ، جو ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، پابند ہو جاتا ہے، رب کے اوامر اور نواہی پر اپنے آپ کو کاربند کر لیتا ہے، سمجھ لیجئے یہ صاحب کرامت ہے۔ اور اگر انسان ایک اچھا موسم گزرنے کے باوجود بھی اپنے وعدوں پہ پابند نہیں رہتا،
اسی طرح رمضان سے پہلے والی سستیاں واپس پلٹ کے آ جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو استقامت اور ثابت قدمی اختیار نہیں کرتا پھر وہ تسلسل کے ساتھ گمراہی کے شکنجے میں ہی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا، اے قرآن پڑھنے والو استقامت اختیار کرو، اس کو پڑھتے ہی رہو، سمجھتے ہی رہو، عمل کرتے ہی رہو، اس کو پہنچانے کی تمنا اور تڑپ اور شوق اور ذوق تمہارے دل میں پنپتا ہی رہنا چاہیے، تمہارا بڑا مقام ہے۔ لیکن وَلَوْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور اگر تم نے دائیں بائیں دیکھا اس ربانی دستور کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوئے تو تمہاری گمراہی بھی بڑی دور کی گمراہی ہوگی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمجھایا کہ ثابت قدمی، استقامت یہی صراط مستقیم ہے، اس سے دائیں بائیں التفات کرنا تو شیطان کے شکنجے میں آنے کے مترادف ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، ہمارے سامنے ایک لائن کھینچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ، پھر آپ نے دائیں اور بائیں بھی لائنیں کھینچی، پھر آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھی لائن، یہ صراط مستقیم ہے، وَهَذِهِ السُّبُلُ، اور یہ دائیں بائیں جو لائنیں ہیں، وَهَذِهِ السُّبُلُ مُتَفَرِّقَةٌ، یہ جو دائیں بائیں لائنیں ہیں یہ تو مختلف راستے ہیں، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهُ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، جو بالکل سیدھی لائن کو چھوڑتا ہے، کسی بھی دائیں اور بائیں دوسری لائن پہ چلتا ہے، شیطان اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے جادہ حق، یہ ہے صراط مستقیم، اس کو لازم پکڑو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ دائیں بائیں جو لائنیں ہیں یہ شیطانی راستے ہیں، یہ تمہیں صراط مستقیم سے دور کر دیں گے۔ اس لیے صحابی نے جب وصیت طلب کی، اللہ کے پیارے پیغمبر کو یہ وصیت کیجیے، آپ نے پہلی وصیت جو سیدنا معاذ کو کی، فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اے معاذ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا، کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ قال زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ قال اذا اسأت فاحسن، اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کر۔ قال زدنی، اللہ کے رسول کچھ اور بھی نصیحت کیجیے۔ قال استقم ولتحسن خلقک، بس استقامت اختیار کر لو اور اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لو، اس سے بڑی دنیا کی کوئی نصیحت و وصیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لئن استقمتم فنعم استقمتم، استقیموا، میرے صحابہ استقامت اختیار کرو، اور استقامت بہت بڑی نعمت ہے۔ وخیر اعمالکم الصلاۃ، تم میں جتنے اعمال کرنے والے ہیں سب سے خوبصورت عمل نماز ہے، اس کی پابندی میں خلل نہ آنے دو۔ ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن، اور ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھنا یہ صرف اسی کا ایک کام ہے جس کا ایمان اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ وہ کالے رنگ کا غلام تو تھا لیکن اسلام نے اسے عظمت کتنی دی، یہ بلال چلتے تو دنیا میں تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ پوچھا بلال ای عمل ارجع عندک، میں جنت میں گیا اور اپنے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، جواب ملا ھذا بلال یمشی امامک، یہ بلال ہے۔ بلال کیا کرتے ہو؟ کہا آپ نے ہی تو سکھایا۔ بلال کیا سیکھا؟ کہا آپ نے تو حکم دیا تھا۔ ما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں
جب بھی وضو خطا ہو جاتا ہے دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں الا وصلیت عنده رکعتین، 2 رکعتیں ادا کر لیا کرتا ہوں۔ استقامت یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نصیحت نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال نے مخلوق کو یہ نصیحت کی ہے۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ میرے محبوب آپ بھی استقامت اختیار کیجیے، اور آپ کے ساتھ صحابہ جو ہے وہ بھی استقامت اختیار کریں۔ ولا تطغوا، طغیانی کا راہ کبھی اختیار نہ کیجیے، اور یاد رکھنا کہ اللہ ذوالجلال جانتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ بلکہ اللہ ذوالجلال نے اسی لیے ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ جو بھی استقامت کی راہ اختیار کرتا ہے خوش ہو جائے، زندگی کے آخری رمق تک رب تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی روشنی میں اس لیے فرمایا کرتے تھے مہما کان الماء کان المال، جہاں بھی پانی ہوگا مال ہوگا۔ اللہ جلال نے وعدہ کیا ہے لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، جو صراط مستقیم کو اختیار کرتا ہے اللہ اسے وسیع رزق بھی عطا کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ ذوالجلال نے ایک نہیں 8 خوشخبریاں سنائی ہیں اس شخص کے لیے جو کسی بھی اچھے عمل پہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جو شخص بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اور پالنے والا تو اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے، کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو اللہ ذوالجلال نے انعام کیا دیا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ پہلا انعام یہ ہے اس نے اللہ ذوالجلال کے ساتھ جو وعدے کیے، عہد کیا، پابندی کی، عبادت پہ ڈٹ گیا، اچھے اعمال، خیر البرائی کے رویے اس نے مضبوطی سے تھام لے، تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں بھی اللہ ذوالجلال فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کروائیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، دنیا میں خوف غم اللہ ذوالجلال ان سے دور فرما دیں گے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور موت کے وقت بھی فرشتے آئیں گے خوشخبری دیں گے، خوش ہو جاؤ تم جنتی ہو، تمہیں اللہ ذوالجلال کی رضا میسر آئے گی۔ اور جبھی تمہیں وعدہ دیا گیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہم ہی دنیا اور آخرت میں پھر اس کے ولی بن جاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور موت کے بعد جب اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش ہونا ہوگا خوشخبری ہے وہ ملے گا جو تم چاہو گے، اور جو تم سے وعدہ کیے گئے چیزیں تمہیں میسر آئیں گی۔ اور اس ساری کی ساری تفصیل کے بعد ایک انعام ایسا بتایا جو دنیا کے تمام انعامات سے بڑا ہے، نزلا من غفور الرحیم، اللہ ذوالجلال ایسے شخص کی خصوصی مہمان نوازی جنتوں میں کریں گے۔
اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق سے نوازے کہ ہم ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کی صف میں شامل ہوں۔ صحابی تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل یدنینی من الجنہ ویباعدنی عن النار، ایسا عمل بتائیے میں جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید کو خالص کر لو، اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا۔ دیگر نصیحتیں بھی فرمایا رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ان تمسک بما امر بہ دخل الجنہ، گواہ رہنا یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں اگر اس پہ اس نے پابندی کر لی، توحید، نماز، زکوٰۃ اور رشتہ داروں سے بھلائی اور اچھائی کے رویے کو غالب رکھنا، اگر اس نے اس پر استقامت، تمسک اختیار کیا، گواہ رہنا یہ جنتی ہے۔ تو استقامت انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں المستقیم کالجبل، استقامت اختیار کرنے والا پہاڑ ہوتا ہے، والجبل لہو اربع علامات، پہاڑ کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں، استقامت اختیار کرنے والے کی بھی 4 نشانیاں ہوتی ہیں۔ الجبل لہو اربع علامات لا یذیبہ الحر، دنیا جہان کی جتنی بھی گرمی ہو پہاڑ پگھلتا نہیں ہے۔ استقامت اختیار کرنے والا حالات جیسے بھی ہوں واللہ ذوالجلال سے نا امید نہیں ہوتا اور رب کی عبادت میں کمی نہیں آنے دیتا۔ ولا یجمدہ البرد ولا یجمدہ البرد، پہاڑ جتنی بھی سردی آ جائے وہ نقطہ انجماد کی طرف نہیں جاتا، اپنی ایسی حالت میں رہتا ہے۔ حالات جیسے بھی اچھے آئے استقامت اختیار کرنے والا طغیانی میں نہیں جاتا، وہ اپنے آپ پہ گمنڈ اور غرور نہیں کرتا، لوٹتا ہے اللہ کی طرف، یہ اس کا ہی فضل ہے، یہ اس کی ہی عنایت ہے، یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کی رحمت سے میں نے کوئی کام کیا، یہ ہو سکا تو اسی کے ہی فضل سے ہو، میرا اس میں کوئی بھی کردار نہیں۔ وَلَا تُحَرِّكُهُ الرِّيحُ، پہاڑ کو کبھی ہوائیں حرکت نہیں دیتی، وہ اپنی جگہ پہ صامت رہتا ہے۔ استقامت اختیار کرنے والا دائیں بائیں سے جو چاہے فتنے آ جائیں قائم رہتا ہے، توحید نہیں چھوڑوں گا، نماز کی پابندی میں فرق نہیں آنے دوں گا، یہ اللہ کا حکم ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں، یہ میرا رب سے وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اچھا عمل کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ولا يذهبه السیل، پہاڑ جب آئے سیلاب تو رستے بنا لیتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ دنیا غرق ہو جائے برائیوں میں، دنیا غرق ہو جائے خواہشات میں، استقامت اختیار کرنے والا کبھی نہیں دیکھتا کہ وہ کدھر جا رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے، وہ لوگوں کے لیے زندگی نہیں گزارتا، وہ دیکھتا ہے کہ میرا اور رب کا معاملہ کیا ہے۔ فَلْيَرْضَ مَنْ يَرْضَى إِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَلْيَسْخَطْ مَنْ يَسْخَطْ إِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ، وہ کبھی نہیں سوچتا کون راضی ہے کون ناراض ہے، وہ کہتا ہے جب وہ راضی ہے تو سب راضی کروائے گا، جب وہ راضی ہے تو مجھے کسی کی رضا اور کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، جو رب کو راضی کرتا ہے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اللہ ذوالجلال خود تو راضی ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی نکیر ڈال کے راضی کرواتے ہیں۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ ذوالجلال خود تو ناراض ہوتے ہیں، پھر انہی لوگوں سے جن کو راضی کرنے کے اس نے قد و کاوش کی ہے اس کے ہاتھوں سے ذلیل بھی کرواتے ہیں، ان کو ناراض بھی کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو استقامت کی طرف توجہ دلائی۔ یہ زاویے، یہ رویے استقامت کے ہمیشہ یاد رہنے چاہیے۔
میری لسانی استقامت، میری ایمانی استقامت، میری قلبی استقامت ہر وقت مینٹین رہنی چاہیے۔ لسانی استقامت، اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه حتی يستقیم لسانه۔ کسی شخص کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کے قلبی معاملات درست نہیں ہوتے، اور کسی شخص کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ مت سمجھیے کوئی قرآن بھی اٹھا لے، گالیاں دینے والا، غیبتیں کرنے والا، میرا دل تو بالکل ٹھیک ہے، ماننے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ دل کی آواز ہی زبان پہ آتی ہے۔ زبان سے اچھے کلمات، مسکراہٹیں جو نظر آتی ہیں، یہ اس وجہ سے دل کی شفافیت، دل کی نقاء اور صفا کی وجہ سے۔ اس لیے صحابی کہتے ہیں، جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے وصیت کی لا تسبن احدا، میرے صحابی کسی کو گالی نہ دینا۔ فرماتے ہیں فما سببت حرا ولا عبدا، میں نے اس دن کے بعد نہ کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی غلام کو گالی دی، ولا شاتا، نہ میں نے کسی بکری کو گالی دی، نہ میں نے کسی جانور کو گالی دی۔ اور یہی ہے زبان کی استقامت، کہ میری اور آپ کی زبان پہ یہ اللہ کا کلام ہو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہو، یہ حکمت و دانائی اور خیر کے کلمات ہوں، یہ مسلمانوں کے لیے دعائیں ہوں، یا کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنے کے لیے کلمات ہوں، ترغیبی کلمات ہوں۔ زبان کی صفائی، نہیں بات اچھی لگی خاموشی اختیار کر لو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے علیک بحسن الخلق وطول الصمت والذی نفسی بیدی ما تجمل الخلائق بمثلہما، میرے صحابی دو چیزوں کو لازم پکڑ لو، اچھا اخلاق، لمبی خاموشی۔ بات اگر تمہاری زبان پہ آتی ہے تو اچھی ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات کہو یا خاموش ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، لمبی خاموشی اور اخلاق سے بڑھ کر کوئی بھی خوبصورت چیز اللہ ذو الجلال نے کسی کو عطا ہی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبان یتہاتران ویتکاذبان، ایک دوسرے کو گالی دینے والے یہ تو گپتم گپتا ہونے والے ہیں، شیطانان، ان دونوں کو شیطان کا نام دیا۔ بلکہ فرمایا السب کالمشرف علی الہلکہ، جو گالی دینے والا ہے وہ تو ہلاکت کے کنارے پہ ہے، کسی وقت بھی گر جائے۔